ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے از اے وار ٹون پروونس، اور یہ وہ پروونس ہے کہ جس نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی صوبے نے قربانی دی ہے تو وہ کے پی کے نے قربانی دی ہے، اور اس کے الیکٹڈ 2/3 میجارٹی سے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جب آپ نہیں ملنے دیتے تو آپ اس صوبے کی عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، 70s کی دہائی کے اندر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں اس کی شہادت دیکھی۔ آج کی تاریخ تک 45 سال گزرنے کے باوجود آج کی تاریخ تک آپ صوبہ سندھ والے آپ لوگوں سے تعصب رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور کے اندر اکبر بگٹی صاحب کو ماروائے عدالت ان کو شہید کر دیا گیا۔ جا کر دیکھیں بلوچستان کے اندر کیا پنجاب کے بارے میں تعصب ہے، اور اب آپ یہ تعصب کو ہوا دے رہے ہیں ایک چھوٹا صوبہ کے پی کے اندر کہ جہاں پر کہ ان کے چیف منسٹر کو آپ ملنے نہیں دے رہے۔ سر، ہم اس کی پرزور طریقے سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ایز اے اسپیکر آف دا ہاؤس یو آر دا کسٹوڈین فار بوتھ دیز آئلز۔ ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے، یو ہیو بین ان اے پوزیشن اینڈ یو اسٹل آر اے ویری ایبل پرسن کہ ہماری ملاقات ہمارے چیئرمین سے کروائی جائے۔ جو جیل مینول ہے وہ کہتا ہے کہ جیل مینول کہتا ہے کہ جو آپ کا الیکٹڈ ایم پی ہے وہ کسی بھی وقت جیل کا دورہ کر سکتا ہے۔ ایز این اپوزیشن لیڈر 12 کروڑ عوام کا جو میں نمائندہ ہوں، ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ یوز یور انفلوئنس اور ہماری ملاقات کروائی جائے۔ جناب اسپیکر، میں پھر آپ کو یہاں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اس جیل کے اندر دہشت گرد موجود ہیں، اس جیل کے اندر ریپسٹ موجود ہیں، اس جیل کے اندر ڈیکوائٹس موجود ہیں۔ ساروں کے رائٹس ہیں کہ وہ اپنی فیملی ممبرز کو مل سکیں، ساروں کے رائٹس ہیں کہ وہ اپنے وکلا کو مل سکیں۔ اگر نہیں رائٹ، اگر کسی کو نہیں رائٹ دیا جا رہا، یہ ہیومن رائٹس کی سراسر وائلیشن ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کو اور اس کی مسز کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ملنے نہیں دے رہے۔ جناب اسپیکر، آج ہمارے چیئرمین عمران خان کی بہنیں، یہاں ہماری بہنیں موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی زیادتی بھی کر جائیں، بہنوں کے دل جو ہیں وہ بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آج وہ بہنیں وہ ہر روز صبح اٹھتی ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، صبح کے 5 بجے تک وہ جناب بیٹھی رہتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایز اے اسپیکر، ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہمارے ممبرز کی ملاقات کروائیں، اور چیئرمین صاحب کی وائف کو جو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے اس کا نوٹس لے یہ ہاؤس، اور ان کی فیملی کو اور ان کے وکلا کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ مجھے حقیقت مانوں میں اسپیکر صاحب، مجھے جینوئنلی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ یہ اس ملک کے اندر فارم 47 کی گورنمنٹ نے کیوس مچا دیا ہے۔ فارم 47 کی جو یہ گورنمنٹ بنی ہے، اس نے لوگوں میں پولرائزیشن کر دی ہے، اور اسی طرح لوگوں کو یہ کنفیوز کر کے یہ اپنا کام چلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کام چلے گا نہیں زیادہ دیر تک۔ جناب اسپیکر، کہانی شروع ہوتی ہے 9 مئی سے، جس کا کہ ہماری لیڈرشپ چیخ کر تھک گئی کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو اس کے اندر انوالو ہیں ان کو اس کے اندر سزائے کار دی جائے، لیکن کوئی نہیں سنی گئی، اور ہماری چیئرمین سمیت ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا،
اور انہوں نے عوام کو میسج دیا کہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہو, کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو. پاور رنز تھرو دا بیرل آف دا گن. اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور انہوں نے زبردستی فارم 47 کے اوپر مینڈیٹ, انہوں نے جعلی مینڈیٹ لیا اور یہ اس حکومت کے ساتھ آگے چلے. میں جناب یہ آپ کو کہوں گا, اس کے بعد 24 اور 26 نومبر کو گولی چلی, گولی کے اندر ورکرز شہید ہوئے, کئی ورکرز ڈسیبلڈ ہوئے, اور جو ملک کو اس کا اتنا بڑا سیٹ بیک پہنچا کہ ملک کی اکانومی ابھی تک ڈیریلڈ ہے, اور آج کی تاریخ تک بھی ملک کی اکانومی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکی. میں آپ کو صرف یہاں یہ کہوں گا, اس کے اوپر بجائے یہ کہ یہ سب لوگوں کو اکٹھا کریں. سر یاد رکھیے گا 1973 کا جو آئین تھا, بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, لیکن وہ آئین جو بنایا انہوں نے وہ کنسنسس سے بنایا. انہوں نے اپنی 2/3 کی میجورٹی کو ایکسرسائز نہیں کیا, انہوں نے کنسنسس سے بنایا. آرڈر ان دا ہاؤس. میں معزز اراکین سے درخواست کروں گا کہ پلیز ہیئر دا لیڈر آف اپوزیشن. پلیز اگر کچھ معزز اراکین آپس میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کچھ چیزوں کا ڈیکورم ہے, اس کو مینٹین کریں. آپ کے پاس لابیز ہیں, پلیز گو ٹو دا لابیز اینڈ ہیو یور ورڈ. رانا صاحب, رانا ارشد صاحب پلیز بی سیٹڈ. رانا صاحب آپ تشریف رکھیں گے. رانا صاحب پلیز, آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ ان دس, پلیز آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں. جی قریش صاحب. جی اسپیکر صاحب, جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا, بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, بٹ ہی اسٹل آپٹیڈ فار کنسنسس. سر کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے, قریش صاحب ایک منٹ, وہ یار بولن دا حق, گل کرن دا حق تو دے دیو. جی قریش صاحب پلیز کنٹینیو. سر تھینک یو ویری مچ. سر بات ہو رہی تھی آئین کی, ہی آپٹیڈ فار کنسنسس. آج صورتحال یہ ہے کہ 26ویں کے بعد 27ویں اور پھر 28ویں ترمیم کا سن رہے ہیں, جو کہ پرسن فوکسڈ ہیں, جو کہ پیپل فوکسڈ وہ کانسٹیٹیوشنز ہیں, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہیں. میں آپ کو سر بتاؤں کہ جب بھی آپ آئین کو چھیڑیں گے, یو آر پلئنگ ود فائر, یو آر پلئنگ ود دی انٹیگریٹی, یو آر پلئنگ ود دا فیڈریشن آف دا کنٹری. آج آپ نے عدالتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے تھرو. آپ نے سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک پیرلل آپ لوگوں نے سپریم کورٹ بنا کر دے دیا ہے. لوگوں کو جب انصاف نہیں ملے گا, لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی. ہمیں سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس ملک کو سر لے کر کس طرف جا رہے ہیں. سر since you are the speaker, you are not the part of the government. You are not the government. میں فارم 47 کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بے گناہ لوگوں کے خون سے, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یہ مرید کے میسیکر سے, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن سے. سر with due respect, ہم اس معزز زبان کے اندر آپ کو یاد ہوگا چیخ کر ہمارا ہر اپوزیشن کا ممبر یہاں بولتا رہا جب 2000 روپے کی جب گندم خریدی جا رہی تھی, کبھی 1800, کبھی 2000, کبھی 2200, آج وہی گندم 4000 کی. کسانوں کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. میری پچھلی تقریریں اٹھا کر دیکھیں, میں نے چینی سکینڈل کا کہا لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی. آج چینی 215 روپے سے بھی نایاب ہو چکی ہے. لوگ جو اپنا گیس بجلی کا بل بھرنے سے قاصر ہیں, آپ یقین کیجئے گا وہ لوگ اپنے گھر والوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. یہ اس گورنمنٹ کا کارنامہ ہے, یہ اس گورنمنٹ کا کارنامہ ہے کہ میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیپٹی کمشنرز ہاسپٹلز میں کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی کا جو آؤٹ بریک ہے اس کو آپ رپورٹ نہ کریں, ڈینگی کے مریضوں کو آپ نہ اپنا رجسٹرڈ کریں. خدا کی قسم ہر گھر میں 4 5 لوگ اپنا ڈینگی سے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی. سر صاف ستھرا پنجاب کہاں گیا؟ ڈینگی کے پھیلنے کی مین جو وجہ ہے, مین وجہ
وہ سٹل واٹر ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ صرف اور صرف لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں؟ سر کرپشن سے منسٹرز کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 15 سے 17 میکڈونلڈز کی فرنچائزیں امریکہ میں کسی منسٹر نے لی ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ کے صاف ستھرے پنجاب کے اندر اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ 2 کروڑ کا ٹھیکہ 50 لاکھ کا اپنے بندوں کو دیا گیا ہے اور وہ 1.5 کروڑ روپے 15-16 جگہوں کے اوپر وہ کسی کی جیب میں جا رہے ہیں. یہاں پر منسٹرز کی کرپشن سے دبئی کے اندر پینٹ ہاؤس خریدے جا رہے ہیں. میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں کہ ڈونٹ فورس اس کہ ہم اس کے پروفز رکھیں اپنا. اس کو ایسا کریں. ٹھیک ہے سر, اس کو لیٹس ہولڈ اٹ ہیئر. ٹھیک ہے. آئی ہیو گاٹ آپ کا نقطہ نظر آ گیا, آپ کی جن چیزوں پہ اعتراضات ہیں اس کو وائنڈ اپ کر دیں. کلوجر سر, جسٹ دا کلوجر کہ حقیقت معنوں میں عمران خان صاحب سر یہ وہ ہو رہا ہے کہ دجلہ کے کنارے, فرات کے کنارے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنا فیملی نے آ کے پڑاؤ ڈال دیا اور یزیدی لشکر نے وہاں پر پانی بند کر دیا, تو وہ پانی چرند کے لیے تھا, پرند کے لیے تھا, حیوانوں کے لیے تھا, لیکن نہیں تھا تو آل نبی کے لیے نہیں تھا. سر میں اس کو کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا کسی کے ساتھ, اور نہ ہی میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں, پر ریپسٹ کو ملنے کی اجازت ہے لائر کو, اپنا دہشت گردوں کو ملنے کی اجازت ہے, نہیں ہے ملنے کی اجازت تو اس کو اس کی Allow me to ask the government, اس کی کافی بازگشت ہے. I have got other members to take care now. Allow me to ask the government. تشریف رکھے. ابھی جی میرے پاس I have got جی آرڈر ان دا ہاؤس. اجاز شفیع صاحب یار دیکھیں پلیز تھوڑا آرڈر مجھے تھوڑا کنڈکٹ کر لینے دیں. آپ کچھ نہ کر کے بہت کچھ کرتے ہیں. آپ شرارت تو کر ہی دیتے ہیں, کم از کم اور کچھ کریں نہ کریں. اب اجازت دیں قریشی صاحب مجھے. I'll come back to you. کہ سر when the opposition files یا submits its requisition for the session, it is the right of the opposition کہ پھر اسی کا اپنا اس کو سنا جائے. اب سر اس کے اندر آپ گورنمنٹ کا ایجنڈا شامل کر لیں تو that is very unbiased سر. فٹ آپ کا جو آپ نے ایجنڈا دیا ہم نے پلیس کیا سر. جی جناب میاں صاحب. جی جناب